مقام پیر عارف رومی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر میں، اور عارف رومی نے نصیحت فرمائی، یہ سفر جو تو قرب الہی کی طرف مسافر چل رہا ہے، جو دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو سفر کر رہا ہے تو پیر کے بغیر نہ چلنا، پیر پکڑنا ضرور، چونکہ وہ دشمن جو ہمارا دشمن ہے، وہ دشمن وہ ہے جس کو مالک نے کہا یہ عدو مبین ہے تمہارا، وہ جاگتے میں، سوتے میں، عبادت میں، ریاضت میں، ہر جگہ اس کا اعتبار کبھی نہ کرنا۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ پیر را بگزیں کے بے پیر این سفر است بس پر آفت و خوف و خطر۔ اور جب مرشد پکڑ لے تو پہلے تو یہ مسئلہ ہے کہ مرشد کے لیے محنت کر کے پکڑو، محنت کر کے اس کے اہلیت، ان کا طریقہ، ان کی سیرت پڑھو، اور جب عشق پیدا ہو جائے، یہ عشق کا سودا، محبت، ٹوٹی ہوئی محبت کا سودا ہے یہ ویسے کوئی اب تو کاروبار ہے نا، لیکن نہیں، پیر کا انتخاب جو ہے وہ اس کا جب یہ ہو جائے تو پھر خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ آپ کے پاس ایک بندہ آیا، تو وہ غریب تھا بیچارہ، محل کے چلا، اس نے کچھ اپنی معذرت پیش کی، یہ کیا، تو کہا میرے شوق ہے، میں غریب بھی ہوں، ان پڑھ بھی ہوں، وغیرہ وغیرہ، مجھے بیعت کر لے۔ آپ نے کہا کام کیا کرتے ہو؟ کہا ایک زمیندار کے پاس مال مویشی ہے، ان کی خدمت کرتا ہوں۔ کہا ان میں تجھے سب سے پیاری کیا چیز ہے؟ کہا ایک بھینس ہے، وہ مجھے بہت پیاری ہے۔ کہا وہ بھینس بھی تجھ سے پیار کرتی ہے؟ کہا جا اس سے اور پیار کر۔ نہ وظیفہ بتایا نہ کچھ کی، وہ چلا گیا۔ پھر کچھ دیر کے بعد آیا تو دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ آپ نے فرمایا بھائی کچھ دیر بٹھایا ہوگا یا جو بھی، آپ نے فرمایا بھائی ابھی نہیں، ابھی تو اس بھینس سے اور محبت کر۔ بس وہ گیا، پھر باقی مال مویشی کی بھی نگرانی، لیکن اس کو پھر جو ٹہل اس وقت اس دور میں تھی، گھاس کوئی کیا کیا کیا، اس کو صاف کرنا، یہ سارا کچھ کرنا۔ تو اب یہ مقام آ گیا، وہ جدھر دیکھے بھینس نظر آئے اسے۔ پھر آیا تو جب نیچے آ کے کھڑا ہوا، انہوں نے کہا یار یہ دروازہ تو ہے، یہاں سے اوپر آ جانا۔ کہا تو میرے یہ سینگ ہیں بڑے بڑے، میرے یہ دم ہے، یہ سب۔ آپ نے فرمایا وہ آ جا۔ بس آیا اور پھر سینے سے لگا لیا۔ یہ عشق ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت کے اپنے اپنے مقام ہیں۔ تو ہر جگہ صرف وہ کسی نے کہا نا کتابیں ہی کام نہیں آتی، نظر جو کام آتی ہے وہ کچھ اور بات ہے۔ ہاں چون گرفتی پیر را تسلیم شو، جب پیر پکڑ لے تو پھر پوری طرح پھر اس کے احکام کو تسلیم کر۔ کیسے تسلیم کر؟ ہم چو موسیٰ زیر حکم خضر رو، چاہے موسیٰ پیغمبر تھے، کلیم اللہ تھے، اور خضر ان سے درجے میں نیچے تھے، لیکن جب ان کو پیر بنا لیا نا اللہ کے حکم سے، تو پھر خضر نے جو کچھ کہا تھا اعتراض نہ کرنا میرے ساتھ، کہا میں کوشش کروں گا، ایک کام ہوا۔ ان کا پیغمبری یہاں بھی ایک ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک پیغمبری جو مقام تھا نا، انصاف کا، رحم کا، اس کا تقاضا تھا کہ وہ خضر کے ہر کشتی کو سوراخ کیا اس پر بھی، اور بچے کو قتل کیا اس پر بھی، اور وہ دیوار بنا۔ وہ اپنے اس پیغمبرانہ شان کے مطابق بات کرتے تھے، لیکن جب وہ خضر کو رہنما اللہ نے بنا دیا تو پھر بار بار یہی کہا۔ پھر جب تیسری بات ہوئی تو حضرت خضر نے فرمایا کہ ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ میرے اور آپ کے درمیان بس جدائی ہے، کیونکہ آپ
پھر آ کے کہا جو فلاں اس طرح تھا فلاں اس طرح تھا. تو عارف رومی فرماتے ہیں کہ جب پیر تسلیم کر لے اسی طرح تو بھی اپنے پیر کی اطاعت کر. چون تو ذات پیر را کر دی قبول. جس نے مرشد کو اختیار کیا، مرشد کی غلامی اختیار کی، تو ہم خدا آمد و آمد ہم رسول. وہ سمجھے کہ مجھے اللہ بھی مل گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی مل گئے مرشد پاک کے نقشے میں. ہائے ہائے. اور پھر یہاں تنبیہ فرمائی، گر جدا بینی ز حق تو خواجہ را. اگر اللہ کی ذات سے جدا سمجھتا ہے اپنے مرشد کو، اپنے پیر کو، تو پھر کیا کیا تم نے؟ گم کنی ہم متنو ہم دیوا چارا. تو مرشد بھی ایک کتاب ہے، ایک مصحف ہے. جب تو نے اللہ سے مرشد کو دور سمجھا تو تو نے وہ کتاب اور اس کا دیباچہ سب گم کر دیا، ضائع کر دیا. کیمیا پیدا کنز مشتگلے بو سازن بر آستان کاملے. محبوب کامل، مرد کامل کے آستانے پر بوسہ دے، اور وہ جو چٹکی مٹی کی ہے اس سے اکسیر پیدا کر، اس سے خزانہ پیدا کر لے، کیمیا پیدا کر. کیمیا وہ ہے جس چیز سے لگاؤ وہ سونا بن جاتی ہے، وہ کیمیا ہے، وہ آستانہ کامل کا. چشم روشن کن ز خاک اولیاء. اولیاء کی خاک جو ہے اس سے اپنی آنکھوں کو روشن فرما. چشم روشن کن ز خاک اولیاء تا ببینی زبتدا تا انتہا. تو وہ سبحانی معظم و شانی وہی کہتے ہیں تو بھی اپنے کسی کامل کے آستانے کو بوسہ دے، اپنی آنکھیں وہاں ٹھنڈی کر تاکہ ازل سے ابد تک تو سب کچھ دیکھ لے، تیرے انکشاف ہو جائے، تیرے جو پردے ہیں وہ ہٹ جائے دل سے. اور پھر ایک بات بتائی جو ہمیں معلوم نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ تا دل مردان حق نالد بے درد. جب کسی ملک میں، کسی قوم میں اللہ والے درد اور پیار سے اور محبت سے روتے ہیں اس قوم کے لیے، تا دل مردان حق نالد بے درد ہیچ کو میرا خدا رسوا نہ کرد. پھر کبھی اس قوم کو اللہ رسوا نہیں کرتا جس قوم کے کامل اس کی بھلائی کے لیے روتے ہیں. تو اب ہمارے درمیان بہت خلافات ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہم پر پتھروں کی بارش نہیں ہوئی، ہم پر کوئی ایسا عذاب نہیں آیا. جو آ رہا ہے وہ ہماری شامت اعمال ہے. تو وہ تو فرماتے ہیں کہ اللہ والے جس قوم کے لیے دعا کرتے ہیں، درد سے روتے ہیں، اللہ اس قوم کو رسوا نہیں کرتا.
تا دل مردان حق نالد بے درد ایچ کو میرا خدا رسوا نہ کر دے